اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ مومنین، ایک بہترین حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس حدیث کو آج سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ ہاں، حدیث سلسلۃ الذہب تو آپ نے سنی ہے، وہ حدیث کہ جو امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے مشہد مقدس کے قریب نیشا پور میں ارشاد فرمائی تھی۔ وہ حدیث، اس کا سلسلہ جو ہے وہ خدا تک جا پہنچتا ہے، اور اس کے راوی تمام کے تمام راوی معصوم ہیں، ان میں کوئی راوی بھی غیر معصوم نہیں ہے، اس لیے اس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ البتہ ایک اور حدیث ہے، حدیث بہترین ہے، آپ کو وہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن حدیث بہترین ہے، اس کے راوی معصوم نہیں ہیں، وہ سلسلۃ الذہب ہے۔ آپ اس کو جو بھی سلسلہ کہہ سکتے ہیں، البتہ یہ سلسلۃ الخلفاء کے نام سے حدیث مشہور ہے، اور اس حدیث کو خطیب خوارزمی نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا۔ یہ اہل سنت کے ایک عظیم خطیب یعنی مؤرخ ہیں، اور ان کے بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور یہ 5ویں صدی ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور 568 اس میں اس کی وفات ہوئی تھی۔ اہل سنت کے حنفی علماء میں سے ہیں، اور بہت بڑے مورخ بھی ہیں۔ انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے، اور اس کا سلسلہ جو ہے وہ 3 بڑے خلفاء جو اہل سنت برادران کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایسے سمجھ لیں کہ جس طرح شیعان حیدر کرار کے نزدیک علی ابن ابی طالب کا درجہ ہے، اہل سنت کے نزدیک ان خلفاء کا ایسا ہی درجہ ہے۔ لہذا آپ کو یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، امید ہے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ اس حدیث کی سند کیا ہے؟ وہ روى الخطیب الخوارزمی بسنادہ عن عثمان ابن عفان عن عمر ابن خطاب عن ابی بکر ابن ابی قحافہ۔ اب آپ نے تینوں کے نام سن لیے، عثمان نے عمر سے، اور عمر نے ابو بکر سے اس حدیث کو نقل کیا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ آپ اش کر اٹھیں گے، کمال کر دیا ان خلفاء نے، علی ابن ابی طالب کی اتنی عظمت انہوں نے بیان کر دی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ابو بکر کہتے ہیں سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یقول ان اللہ تعالی خلق من نور وجہ علی ابن ابی طالب ملائکتا یسبحون ویقدسون ویکتبون ثواب ذلک لمحبیہ ومحبی ولدہ۔ اللہ تعالیٰ نے علی ابن ابی طالب کے چہرے مبارک اور نورانی چہرے سے اللہ نے ایسے ملائکہ خلق کیے ہیں جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اللہ کی تقدیس کرتے ہیں، اور اس تسبیح اور تقدیس کا ثواب لکھتے ہیں کس کے لیے؟ وہ لکھتے ہیں علی ابن ابی طالب کے محبوں کے لیے، اور علی ابن ابی طالب کی اولاد کے لیے اس کا ثواب لکھتے ہیں۔ لہذا آپ کا دل خوش ہو گیا ہوگا، کیا اتنی بہترین حدیث، اور کن کی زبانی؟ وہ عثمان نے عمر سے، عمر ابن خطاب سے، اور عمر ابن خطاب نے جناب ابو بکر ابن ابی قحافہ سے اس حدیث کو نقل کیا۔ امید ہے اس حدیث کو سن کر آپ کے دل اور نورانیت میں آ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔